ایک جھلک اور دیکھیے کہ آپ کی سیرت. شعر و شاعر جب کلام لکھتے ہیں نا، زمین سے آسمان کے کلام بھی ملاتے ہیں، بڑی بڑی ان سے زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، افراد و تفرید کی شکار بھی ہو جاتے ہیں، پر اعلیٰ حضرت اس معاملے میں بھی بڑے محتاط تھے. اس معاملے میں بھی بڑے محتاط تھے. آپ کی سیرت شریعت محمدی کا خیال. کسی شاعر نے لکھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے جو پرانی مسجد نبوی تھی، 2 کھجوروں کے درخت جو پرانے لوگ وہاں پہ عمرہ کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، زیارت کے لیے گئے، وہ دیکھ کے آئے ہوں گے. شاعر نے جس وقت ان کو دیکھا، وہ درخت ہلکے سے جھکے ہوئے ہیں روضہ رسول کی طرف، تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، قد ہیں درخت، قد ہیں درخت گنبد خضرا کے سامنے، جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس شاعر نے کہا کہ میں مدینہ پہ گیا، مدینہ شریف روضہ رسول کی زیارت ہوئی، حضور ان کھجور کے 2 درختوں کی بھی زیارت ہوئی ہے، مجھے بڑا ان کا منظر اچھا لگا، میں نے کچھ لکھا ہے، ذرا آپ دیکھیے کہ میں نے کتنا پیارا لکھا ہے. اب شاعر کے ذہن میں جتنی بڑی داد ملے گی. اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو آپ سے آنسو بہنے، آپ رونے لگے. آپ اتنے روئے کہ آپ کی ہچ کی پت نہیں. پر میں نداب تجھے خیال نہیں آیا، محمد عربی کے در پہ کھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کا یہی مقام ہے جو مجنوں کا مقام ہے. تو نے دیکھا نہیں ہے کہ مجنوں کون ہے اور وہ درخت کیا ہے. تو نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ روضہ رسول کیا ہے اور خیمہ لیلا کیا ہے. خیمہ لیلا اس کو تو لیلا سے نسبت ہے، اور یہ روضہ گنبد خضرا جو ہے اس کو رسول اللہ کی قبر انور سے نسبت ہے، اور حضور کی قبر کو حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین سے نسبت ہے، جو عرش اللہ سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. یہ تو نے کیا ظلم کر دیا ہے؟ کیا تیرے پاس یہی محبت تھی؟ یہ تو گستاخ ٹھہر گیا ہے. وہ بھی حیران ہو گیا، کانپنے لگا. حضور کچھ آپ فرمائیے. فرمایا میں کون ہوں کہ رسول اللہ کے کھجور کے درختوں کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دو؟ میں تو تشبیہ دینا ہے اچھا نہیں سمجھتا. دیکھیں جو حضور کے روضہ کے سامنے کھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کا اتنا خیال کرے تو پھر ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، وہ شریعت محمدی کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ شاعر کہنے لگا حضور اب میں لکھ بیٹھا، اس میں درستگی تو لانی ہے، کچھ تو فرمائیے. فرمایا نہیں کہنا نہیں ہے، لیکن چلو تیری مان لیتا ہوں. درستگی کرنے کے لیے، کچھ اظہار کرنے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے، فقط پیار کو جگانے کے لیے اگر کہنا بھی ہے تو یہ کہو، قد ہے درخت، قد ہے درخت، قد ہے درخت. سننا بڑی قابل توجہ بات ہے. قد ہے درخت گنبد خضرا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. تشبیہ دینی ہے تو ان درختوں کو قدسیوں سے حضور. اچھا پھر دیکھیں آپ کی کوئی بات وقت محبت میں نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں جی احمد رضا نے لکھ دیا تو ماننا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب پڑھ کے تو دیکھو، کوئی تسلیم پڑھ کے تو دیکھو، ایک ایک مسئلے پہ آپ نے کتنے کتنے دلائل دے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا جو نظریہ ہے، اللہ کی قسم وہی ابو الحسن عشری کا نظریہ ہے، وہی نظریہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق کا نظریہ ہے، وہی جناب فاروق اعظم کا نظریہ ہے، وہی جناب عثمان غنی کا نظریہ ہے، وہی صاحب نبراس کا نظریہ ہے، وہی مولا کائنات مولا علی پاک کا نظریہ ہے، وہی سیدنا میرے علی شاہ کا نظریہ ہے، وہی داتا علی حجویری کا نظریہ ہے، وہی حضرت خواجہ مجدد الف صاحب کا نظریہ ہے. اگر پڑھے نا اور ایسے پوچھے اعلیٰ حضرت سینے میں باندھتے ہوئے لوگ کہیں کہ جی اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو ماننا ضروری تو نہیں ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے، پر اس لیے نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت ہے، احمد رضا ہے یا ہمارے امام ہے. اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن پاک کے سانچے میں بھی فٹ آتی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق بھی فٹ آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ ہے. حضور یہ آپ نے تشبیہ دی، اس پر کوئی دلیل؟ میں تیرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، تجھے توہین بھی کرتی، پر میں احمد رضا ہوں، عبد المصطفیٰ ہوں، میرا نام محمد رکھا. اس لیے میں ضرور جواب دیتا ہوں کہ آپ فرمایا رسول اللہ کا فرمان نہیں پڑھا. روزہ رسول میں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے اور سلامی پیش کرتا ہے. 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام آتا ہے
اور سلامی پیش کرتا ہے. جو ایک بار آ جائے دوبارہ اس کو وقت نہیں ملتا، باری نہیں ملتی. اور فرمایا ان کی شان تو دیکھیے تو ہر وقت کھڑے ہی روزہ رسول کے سامنے ہے. اس سے بڑی تشبیہ ملتی میں وہ بھی دیتا. تو یہ تو میں نے فقط سمجھانے کے لیے دی ہے. لہذا ان درختوں کا مقام بہت زیادہ ہے، اعلیٰ ہے. یہ تھا اعلیٰ حضرت کا عشق، یہ محبت اور یہ کیفیت. اس لیے پھر اعلیٰ حضرت تو دل کی کیفیت جب یہ حاصل ہوتی ہے تو آپ صدا لگاتے ہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ کی والد گرامی آپ کے دادا کو ایک خواب سناتے ہیں کہ آج میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا. اور میں اس کی جو خواب کی تعبیر ہے، اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو علم کے نور سے پوری دنیا کو منور فرما دے گا. اور جس وقت نوٹ کا مسئلہ آیا، علماء عرب اور حرمین شریفین کے مفتیان، پہلے سکہ چلتا تھا نا، جب یہ نیا نیا نوٹ چلا، یہ اس کا ثبوت لاؤ کہ کرنسی کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ ایک ہی کاغذ ہے وہ 100 روپیہ ہے، ایک ہی کاغذ 10، دوسرا کاغذ ہے وہ 500، تیسرا وہ بھی کاغذ ہے لیکن 1000 کا ہے، وہ اگلا چوتھا وہ بھی نہیں کتنے کاغذ ہے لیکن 5000 کا. یعنی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے اور ہے کاغذ کا کاغذ. اس کے جواز پہ بڑے علماء حرمین نے، مفتیان مکہ و مدینہ نے محنت کی لیکن کوئی دلیل نہ مل سکی. وہ علماء کرام حرمین شریفین کے علماء جس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو ایک شخص کہتا ہے عرب کا کہ اگر مجھے اجازت ہو، ایک ہمارا مرشد تشریف لایا ہے، اسے بریلی والا کہتے ہیں، ہندوستان سے آیا ہے، اس کا نام احمد رضا ہے، وہ زیارت کے لیے آیا ہوا ہے، میں ان سے یہ مسئلہ پوچھ لوں. فرمایا اجمی بندہ کیسے مسئلہ بتائے گا، ہندوستان کا رہنے والا کیسے بتائے گا، ہم عربی ہیں، عرب کی زبان جانتے ہیں، سرکار کی ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اگر ہمیں نہیں پتہ تو اسے کیسے پتہ ہوگا. کہا اجازت تو دیجیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سامنے جا کے علماء عرب کے سوالات کا دیباچہ رکھا. اعلیٰ حضرت بخار کی تپش میں تھے، جسم پہ کپ کپی تاری تھی، اور آپ نے بغیر لائبریری کے، بغیر کتب خانے کے لکھنا شروع کر دیا. تو آپ نے چند گھنٹوں میں، مختصر وقت میں، محدود وقت میں، کم وقت میں ایک عربی کے اندر کتاب لکھ ڈالی. فرمایا جا کے پڑھاؤ. جس وقت انہوں نے وہاں پہ جا کے کتاب پڑھی تو حیران ہو گئے، کہنے لگے پہلے اٹھو، یہ بندہ بتاؤ کون ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، پہلے ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو لوگوں کو سناتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا. ایک پروفیسر کے ریاضی کا مسئلہ پھنس گیا، پورے ہندوستان کے اندر اسے حل کرانے کی کوشش کرتا رہا. کسی نے کہا مولوی احمد رضا کے پاس چاہیے. کہا وہ کیا جانیں گے. جس وقت گئے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی یا کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے. آپ نے اتنی زیادہ توجہ نہیں کی، جو ہی سنا فوراً جواب دے دیا. وہ شخص ہاتھ چومنے پہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا حضور کئی دنوں سے ہم سر دھر کے بیٹھے ہیں، رات دن کر رہے ہیں، بڑے بڑے ریاضی کے ماہر حضرات کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے چٹکی میں یہ مسئلہ بتا دیا. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھے کہ جن کے پاس فقط مروجہ دینی علوم نہیں بلکہ 21 سال آپ پڑھتے رہے اور 58 علوم سے زیادہ، اور کچھ علماء نے 70 علوم سے زیادہ. مہارت تامہ کا لکھا ہے کہ 70 علوم سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی یہ عشق کی کیفیت ہے. سرکار کے بارے میں لکھتے ہیں تو عشق اور بڑھتا جاتا ہے. کہتے ہیں سرور کہو پھر میرے نشان حضور کا دیدار کیا نا. آپ ذرا توجہ کیجیے، عشق کی بات 2 منٹ میں سنا کی اجازت دیتا ہوں. پھر میرے نشان وادی بطحا میں سرکار کا دیدار کیا تو بتائے کیا کہا، مکھ چند بدر شاشانی. مکھ کہا حضور کے چہرے کو، پھر چاند بھی کہا، پھر بدر 14ویں کا چاند، مکھ چند بدر. اچھا 14ویں کا چاند کہہ دیا دل رج جاتا. فرمایا شاہ شانی ہے. اچھا بات ہو گئی، تعریف ہو گئی، لیکن دل نہیں رجا فقیر کا. فرمایا متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. چلو اتنی بات ہو گئی، تعریف ہو گئی، 14ویں کا چاند بھی کہہ دیا، شاہ شانی بھی کہہ دیا، متھے چمک دی لاٹ نورانی بھی کہہ دیا، بس کر جاتے. پر دل نہیں رجا عاشق کا. کہا کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے. اچھا کالی زلف کہہ دی تو آنکھ کی بات کرنا ضروری تھی. دل سیر ہی نہیں ہو رہا تھا حضور کی تعریف کرتے ہوئے، کہہ دیا آنکھ مستانی ہے.
چلو آنکھ کو مستانی کہا تو پھر دل رج گیا، فرمایا نہیں مخمور رکھیں، مخمور بھی کہہ دیا۔ یہ مخمور بھی ایک شان ہے، جو خوبصورت نشیلی آنکھیں جو بھری ہوں دیکھ کر بندہ واری واری جائے، لیکن یہاں پہ مخمور پہ بھی بس نہیں کی۔ مخمور اکھی ہے مد بھریاں، مد یہ ایسے سرمے کی طرح جو کھچی ہوتی ہے۔ اچھا پھر دل رج گیا جہاں پہ؟ نہیں، پھر بھی دل نہیں رجا۔ کہا اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا، اچھا جان کہہ دیا بس کر جاتے، لیکن دل پھر بھی سیر نہیں ہوا۔ کہا اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، پھر بھی دل نہیں رجا، جان جہان کہہ دیا، ساری کائنات کی جان۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ یہاں پہ بھی دل نہیں رجا، عاشق ہے نا، مچل گئے۔ کہا سبحان اللہ، دل رج گیا۔ نہیں ما اجمل کا، اچھا یہ ما اجمل کا کون سا صیغہ ہے؟ آپ تو جانتے ہیں یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے۔ ما اجمل کا، ما اجمل کا، واہ کتنا جمیل، اتنا جمیل۔ اچھا یہ ہو گئی، دل رج گیا۔ نہیں فرمایا ما احسن کا، پھر دل رج گیا۔ نہیں ما اکمل کا، آخر میں بے بس ہو کے کہا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، سنے میں کون ہوں تیری شان بیان کرو۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا جب عشق مچلا نا، آپ نے بھی یہی کہا سرور کہو، سرور کہہ دیا، سردار کہہ دیا، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں کہا سردار تو ہوتے ہیں پر مالک کوئی اور ہوتا ہے، سرداری وقتی بعض اوقات ملی ہوتی ہے۔ اور میں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے۔ اچھا دل نہیں رجا، باغ خلیل کا جناب ابراہیم کی خلت کی طرف اشارہ ہے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اچھا بات ختم ہو گئی، دل پھر بھی نہیں رجا۔ کہا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بڑی شاٹ کر رہا ہوں، حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں۔ ادھر ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ادھر پر میں حیران ہوں۔ تعجب اور حیران کے صیغے پہ غور کرے، ادھر عربی میں تعجب ہے، ادھر اردو میں تعجب ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ یہ عشق رسول کی کہانی ہے۔ یہ جناب امام احمد رضا سرکار کی سیرت ہے کہ آپ جہاں پہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عاشق بھی تھے۔ اچھا آپ کو بتاؤں، آپ شریعت کے معاملے میں بہت سخت تھے، لیکن سختی کے ساتھ ادب کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا۔ آج کل دیکھیں نا لوگ سخت ہوتے ہیں شریعت کے معاملے میں، باعمل ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ وصف دبا جاتا ہے کہ ہم باعمل ہیں، پرہیزگار ہیں، کبھی ہم سے تہجد نہیں گئے، نوافل نہیں گئے، جی ہم سنت رسول ہر اپناتے ہیں، علم بھی ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن ادب کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ان تمام چیزوں کو اپنے سینے میں رکھنے کے باوجود صلاحیتیں تھیں۔ ادب کی یہ کیفیت تھی کہ آپ اپنے استاد جی کے پاس ایک بار پڑھ رہے تھے، مسلم الثبوت کتاب پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہوئے استاد سب جو پڑھا رہے تھے عبارت، بلکہ آپ اپنے بابا جی کے پاس، دادا جان کی جو کتاب تھی بابا جان کے پاس پڑھی ہوئی تھی، اور حاشیے میں ایک سوال، نکتہ، اعتراض، عبارت پہ اعتراض اٹھا ہوا تھا اور پھر اس کا جواب لکھا ہوا تھا، تو وہ اعتراض پڑھانے لگے آپ کے والد گرامی دادا جی کی کتاب سے۔ تو آپ کے ذہن میں ایسے بات آئی، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کا چہرہ پڑھا تو فرمایا جو بتائیے جو ذہن میں ہے۔ کہنے لگے نہیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں بس یہی میں سن رہا ہوں۔ فرمایا نہیں تیرے ذہن میں کچھ ہے تو بتا۔ کہنے لگے حضور اگر اس کی یہ تشریح کر دی جائے تو نہ یہ اعتراض اٹھتا ہے نہ جواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گارے میں اٹھے اور آپ کو سینے سے لگا کر پیشانے کو بوسہ دینے لگے۔ آپ کو ایک بار آپ کے استاد سے پڑھا رہے تھے، زیر تھی تو وہ زبر پڑھا رہے تھے، اگر زبر تھی تو وہ زیر پڑھا رہے تھے، لیکن پڑھا کیوں رہے تھے؟ قرآن کی اعرابی غلطی تھی، چھاپے کی غلطی تھی، اس وجہ سے استاد غلط پڑھا رہے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح پڑھ رہے تھے۔ آپ کے والد صاحب کو یہ توقع نہیں تھی اور دادا جان کو کہ استاد کی اتنی بے ادبی، کہنے لگے
اے احمد رضا تو پڑھ تو ٹھیک رہا ہے لیکن استاد کی بے ادبی کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے اتنا اپنے آپ پہ زور دیا ہے کہ جیسے مجھ سے استاد پڑھاتے ہیں میں ویسے پڑھوں، کئی مرتبہ میں ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں، لیکن وہ کتابیں پڑھتا ہوں تو استاد جیسے پڑھاتے ہیں ویسے پڑھ دیتا ہوں، بعد میں استاد جی کو اکیلے میں مفہوم عرض کرتا ہوں، کیا استاد جی یہ مفہوم نہیں بن سکتا ہے؟ اس وقت وہی پڑھتا ہوں جو استاد پڑھاتے ہیں، پر اب میں بھی چاہتا ہوں جو استاد کی زبان سے جاری ہے وہی کرو، پر میری زبان پلٹ کھا کے فوراً صحیح ادا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے والد گرامی اور دادا جان کہنے لگے بیٹے دراصل راز یہ ہے یہ اللہ کا قرآن ہے اور رب چاہتا نہیں ہے کہ احمد رضا کی زبان سے یہ غلط ادا ہو۔ لیکن ادب کی پھر بھی یہ کیفیت تھی، آپ اپنے مرشد خانہ پہ جس وقت بھی تشریف لے گئے آپ ہمیشہ ننگے قدم چلتے رہتے تھے اور ننگے قدم جاتے تھے۔ بیماری کی کیفیت تھی، آپ تکلیف کے اندر تھے، آپ کی پالکی کو آپ کے خادم آپ کی خدمت گزار اٹھا کے آگے پیچھے آپ کو شفٹ کرتے تھے، نقل و حرکت کی ضرورت پڑتی تو ایک دن پالکی کو اٹھایا گیا، آپ نے فرمایا چیخ نکلی، رو کے کہنے لگے پالکی کو نیچے رکھ دو۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا تم میں سے آل رسول کون ہے؟ تم میں سے سید کون ہے؟ ایک سید زیادہ کہنے لگا حضور میں ہوں۔ فرمایا جب میری چارپائی کو اٹھایا گیا تو میرا دل متزلزل ہو گیا اور مجھے خوشبو آنے لگی کہ میری چارپائی اٹھانے والوں میں سے ایک کوئی نبی کی آل بھی ہے، نبی کا شہزادہ بھی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نبی کے شہزادے سے خدمت لوں اور کام لوں۔ آل رسول کا ادب و احترام بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر علم، یقین اور پھر دس ہونے کے باوجود احترام اور ادب کی بھی یہ کیفیت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما نشهد البلاء۔